پاکستان میں بہت سے فتنوں میں سے ایک فتنہ فیمنزم بھی آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے۔ فیمنزم نظریات رکھنے والی خواتین خود کو فیمنسٹ کہلاتی ہیں، اگرچہ مرد حضرات بھی اس نظریے کے قائل ہو سکتے ہیں، مگر یہ نظریہ خواتین کے متعلق ہونے کے سبب اس فتنے سے زیادہ خواتین متاثر ہو رہی ہیں۔ فیمنزم دراصل چارلس فوریر کا وہ نظریہ ہے جس میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دلوانے کی جدوجہد اور اس پر کاربند رہنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ 18ویں صدی کے چوتھے عشرے میں فرانس، برطانیہ اور پھر یورپ و امریکہ میں پھیلا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ اور قرب و جوار میں فیمنسٹ انقلاب کے نام پر کچھ کوششیں بھی ہوئی، مگر تاحال اس نظریے کو کسی بھی سوسائٹی میں پذیرائی نہیں مل سکی، کیونکہ اس نظریے کے تحت خواتین کو وہ برابری بھی دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے جو فطرت کے مطابق بھی نہیں۔ چارلس فوریر کے نظریے کے مطابق خواتین کو برابر تنخواہ، روزگار، اختیار، حکومت اور سرکاری اور سماجی عہدوں میں برابر حصہ دار رکھنا تھا، لیکن اس نظریے کو آگے بڑھانے والوں نے عورت کو نسوانیت سے بھی انکاری بنانے کی کوشش کی۔ ان کوششوں میں لباس، تراش خراش، حلیہ، بود و باش کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ذہنیت سازی بھی کی گئی، اور دھیرے دھیرے اس ذہنیت نے عورت کو اپنا کھانا خود بنا لو کی اصطلاح تک پہنچا دیا۔ یہ عجیب و غریب اصطلاح وطن عزیز کے دارالحکومت اسلام آباد میں 8 مارچ 2018 کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر سامنے آئی، جب کچھ بیرونی NGOs سے منسلک خواتین فیمنزم کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلی اور وومن ایمپاورمنٹ کے نام پر فیمنزم کا دجل بیان کیا گیا۔ دین اور مشرقی روایات سے بے بہرہ خواتین کو بہکانے کے لیے خواتین کو مرد کی برابری دلانے کے نام پر اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنا کام خود کر لو اور دیگر کئی غیر اخلاقی نعروں سے مزین پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے اس احتجاج نما شرمناک مظاہرے کی خوب کوریج کی۔ پاکستان میں خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ ایسے مظاہرے اور پروگرامات دراصل مشرقیت توڑنے، اسلامی تعلیمات سے خواتین کو دور کرنے اور مغرب کے گندے نظریات سے جوڑنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ بات اٹل ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے اسلام سے زیادہ کوئی مذہب احکامات نہیں دیتا۔ جائیداد میں حصہ، گھرداری میں اہم مقام، معاشرے میں تکریم اور عزت و تقدیس اسلام ہی کا عطا کردہ وہ شاندار نظام ہے جس کی مغرب بھی تعریف کرتا ہے۔ اسلام نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے خواتین کو تجارت اور دیگر امور کی بھی اجازت دی ہے، لیکن فیمنزم دراصل عورت کو ان افعال میں بھی مردانگی کے مقابل لا کھڑا کرنے کا نام ہے جو انہیں فطرتاً زیب نہیں دیتا۔ اسلام نے عورت کے نان نفقے، رہن سہن اور ضروریات کی تمام تر ذمہ داری مردوں پر عائد کی ہے۔ یہ ہر مرد کا فرض ہے کہ گھر کی عورت کی ضروریات کا شرعی حدود میں اپنی استطاعت کے مطابق ہر طرح سے خیال رکھے، لیکن فیمنزم در حقیقت لبرلزم اور سیکولرزم سے بھی اگلا سٹیج ہے، جہاں عورت کو اس کی فطرت کے مخالف سمت میں چلانے پر ورگلایا جاتا ہے۔ مسلمان معاشرے سے جنگ و جدل میں فتیاب نہ ہونے کے بعد معاشرے میں بگاڑ کے لیے تہذیبی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے اس جنگ میں مسلمان اور خاص کر کے مشرقی تہذیب تاحال شکست کھا رہی ہے۔ مغربی تہذیب اس پر غالب آتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایسے حیا باختہ مظاہرے بھی معمول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، جس میں عالمی مغربی ایجنڈے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرنے والا میڈیا بھی پورے کا پورا حصے دار ہے۔ ایسے پروگرامات کی کوریج سے گھروں میں بیٹھ کر اپنی تعلیم، گھریلو معاملات اور نظام زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والی خواتین کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کر مادر پیدر آزادی کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ عورت کی آزادی کے نام پر شریعت اور معاشرتی اقدار سے بغاوت سکھائی جاتی ہے۔ مشرقی تہذیب
اور دینی روایات کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام اور اسلام پسند آگے آئیں اور مغربی تہذیب کے اعلی کاروں کا ہر سطح پر مقابلہ کریں۔ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف فیمنزم، الحاد، سیکولرزم اور لبرلزم کا پرچار کرنے والوں کا کڑا احتساب کرے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔